کہ والدین کو دیکھنا یہ حج مبرور کا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ایک دفعہ صحابہ کرام کے چھوٹے جلوہ افروز ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کو ایک دفعہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب دے گے۔ محبت کی نگاہ سے دیکھے والدین کو، اللہ اس کو حج مبرور مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو 2 دفعہ دیکھے، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 حج کا ثواب۔ تیسرے سائل نے سوال کہ یا رسول اللہ جو 3 دفعہ دیکھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 حج کا ثواب۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی دیکھ لے، محبت کی نگاہ سے، ادب کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ اس کو اتنے حج کا ثواب عطا کریں گے۔ علماء کرام نے اس حدیث کے پاک تحت میں لکھا ہے کہ جس طرح والدین کو دیکھنا ثواب ہے، اسی طرح اپنے اساتذہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ساری تربیت، یہ سارا جو ہے ہماری اچھائی کے مالک جو ہے یہ استاد ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہاں جو ہم کھڑے ہیں نا، اس منصب پر جو کھڑے ہیں، اس عہدے پر کھڑے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اساتذہ کا کمال ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو پہنچے کوئی کسی استاد سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بات بتائے گا کہ میں نے استاد سے اس طرح ادب کیا، استاد کے ساتھ میں یہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو اساتذہ کو جب تک ہم اس کو ادب احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کا ادب نہیں کریں گے، تو یہ ہمیں علم نہیں آئے گا، یہ پڑھنے سے علم نہیں آئے گا۔ میرے استاد محترم مفتی مختار احمد صاحب درانی دعوت برکاتہ العالیہ آج بھی حیات ہیں، مفتی مظہر مختار صاحب کے والد صاحب آج بھی بالکل ضعیف ہیں، آج بھی جا کر ان کا چہرہ دیکھنا تو اس طرح لگتا ہے، یہ رخسار ہے نا، رخسار یقین کریں اس طرح لگتا ہے جس طرح یہاں رخساروں پر نا چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے ہیں، نور نکل رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، کشف الاسرار بفضل نبی المختار، کئی جلدوں میں ہے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ میرا طالب علم کا زمانہ تھا، پڑھتا تھا، استاد صاحب کا نام تھا مولانا عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، مثال ہو گیا الحمدللہ۔ میں نے بھی استاد صاحب کی زیارت کی تھی، ہمارے زیادہ استاد ہو گئے، زیارت کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے استاد صاحب نے فرمایا کہ مختار گھر نہیں جانا، سراج العلوم مدرسہ سراج العلوم جو ہے وہاں استاد پڑھاتے تھے، مفتی صاحب کہیں کہ میں مدرسہ ہمارا تھا، تو مجھے فرمایا کہ مختار گھر نہیں جانا، گھر فاصلہ کتنا ہے، صرف دیوار، چوکٹ، صرف دیوار ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 3 مہینے گھر نہیں گیا۔ والد حضرت سراج احمد رحمۃ اللہ علیہ، والدہ صاحب کا حیات تھی، پوچھا، میں نے کہا استاد صاحب نے روک دیا کہ گھر نہیں جانا، تو میں گھر نہیں ہوں گا جب تک استاد اجازت نہیں دیں گے۔ فرماتے تھے کہ بھئی کوئی چیز منگوانی ہوتی بازار سے، والدہ یا بھائی مجھے کہتا میں وہ چیز لے کر آتا، چوکٹ تھی، دروازہ تھا، میں باہر کھڑا ہو جاتا، وہ چیز جو بھی ہوتی وہ میں دے دیتا۔ 3 مہینے گھر نہیں گیا۔ ظہر والی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر جب ہم آئے دورہ حدیث جہاں پڑھتے تھے اس جگہ، تو استاد صاحب جو اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے فرمایا کہ مختار آج یار ایسا کرنا، گھر سے جا کر کھانا لے کر آ۔ حالانکہ کبھی گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے، لنگر میں جو بھی پکا تھا وہ کھاتے تھے۔ میں دوڑا گیا تو استاد نے کہہ دیا، میں دوڑا گیا گھر گیا، میرے والد صاحب والدہ صاحب بیٹھی ہوئی تھی، تو ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا عرض کی کہ بابا استاد صاحب نے بھیجا ہے، کھانا لینے آیا۔ کھانا لے کر آیا، مفتی صاحب فرمائے کہ جب میں آیا تو استاد صاحب کا سر جھکا ہوا ہے، رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ اس طرح میں نے آ کر کھانا رکھا، اس طرح میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے کہا کہ بیٹا میں نے تو مذاق کیا تھا، وہ تو میں نے مذاق کی تھی کہ گھر نہ من، گھر وہیں تھا رہنے، میں نے ویسے کہہ دیا تھا۔ مفتی صاحب فرمائے کہ یہ اس دعا کا صدقہ ہے کہ آج میں مفتی بنا بیٹھا ہوں۔ یہ نا استاد کا مقام، استاد کی عزت۔ استاد نے کہہ دیا گھر نہیں جانا، بس نہیں جانا، ختم۔ استاد صاحب نے کہا تو گھر گیا، ورنہ گھر، حالانکہ استاد گھر بھی جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، چھٹی بھی ہوتی ہوگی، صرف ہے تو چوکٹ، دروازہ، وہ دروازہ جو ہے پار کر کے گھر نہیں گئے۔ استاد ہے، استاد میں نے اپنی بات بھی آپ کو پہلے سنائی تھی کہ میرا بھی طالب علم کا زمانہ تھا، قرآن مجید حفظ کرتا تھا۔ میرے استاد محترم پہلے جو میرے استاد ہیں حافظ محمد رمضان صاحب ابھی حیات ہیں، بھی وہ بوڑھے ہیں بالکل،
ان کے پاس پڑھتا تھا. تو میرے چاچو کی شادی تھی, میں نے چھٹی مانگی استاد صاحب سے, اگر کل میرے چاچو کی شادی ہے تو مجھے چھٹی دیں. اتفاق یہ ہوا کہ حجام نہیں آیا ہوا تھا. استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ جا پہلے گنج کروا, اس کے بعد چھٹی ہے, ورنہ چھٹی نہیں. میرا طالب علمی کا زمانہ, بچپن کا زمانہ, میں جناب زارو قطار رو رہا ہوں کہ کل چاچو کی شادی ہے. میں نے عرض کی کہ حضرت ایسا کریں کہ جب میں مدرسے آؤں گا پرسوں تو میں گنج کرا لوں گا. نہیں بھی گنج کروانا ہے ٹھیک, ورنہ قرآن اٹھاؤ بھاگ جاؤ, تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں, نہ تو میرا شاگرد نہ میں تیرا استاد. ہمارے جو محکمین تھے حاجی فقیر بخش رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے, اللہ جنت نصیب کرے, ان کو پتا تھا کہ یہ شادی ہے. تو انہوں نے آ کر کہا, استاد صاحب نے کہا ابھی یہ شادی ہے تو کل شادی کھایا گیا, پرسوں جا بیٹھے تو گنج کروا لے گا. انہوں نے استاد صاحب نے فرمایا نہیں, یہ قرآن لے کر چلا جائے, میں نے اس کو پڑھانا نہیں ہے. یقین کریں میں رو بھی رہا تھا اور گنج بھی کروا رہا تھا. گنج کرایا, اچھا جب گھر آیا تو ساتھی جو تھے کوئی جو ہے مجھے ادھر مارے, کوئی ادھر مارے, بڑی عجیب سی کیفیت. لیکن استاد کا کہاں مانا ہے, استاد کا کہاں مانا ہے. فوری طور جو بھی ہوا کہ استاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. استاد کی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اسکول پڑھا ہوں, مدرسے پڑھا ہوں, تھوڑا بہت عرصہ یونیورسٹی میں بھی لگایا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے اساتذہ کی بے ادبی نہیں کی, گستاخی نہیں, زبان سے بھی الفاظ نہیں نکالے. استادوں نے سزائیں بھی دی, جائے سزا بھی ہو جاتی تھی, باتیں ناجائز بھی ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, سہمن ہو جاتی تھی, لیکن استاد کو برا نہیں کیا. استاد جو فیصلہ کرتے وہ ٹھیک ہے کرتے, استاد کو برا نہیں کہا, نہ استاد کو برا کہا, نہ اپنے والدین کی نافرمانی میں نے آج تک کی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں جو ہے ہم یہ رکو جو کھا رہے ہیں نا, یہ اساتذہ اور والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہاں اس منصب پر کھڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی, میرے بیٹے, میرے پتر اس مرتبہ